پر ہے گھر میں، مجھے اتنا پتا ہے. تو اگلے دن جو ہے وہ فون آ گیا. گھر میں سے فون بچے جب یوز کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم رنگ ٹون جو ہے وہ سائلنٹ پہ لگی ہوتی ہے، کھیلتے ہیں تو ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں. بس ابلیس جو ادھر ادھر کرتا ہے نا چیزیں، اسی میں ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ ہم پر جو اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، کیا ہم اسے کامیاب ہونے دیتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں. صرف وہ چیزوں کو ادھر ادھر ہی کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے، چیزوں کا نقصان نہیں کر سکتا. ہماری جو چیز خدا نے ہمارے لیے ٹھہرا دی ہے، اس کو وہ خراب نہیں کر سکتا. ہمیشہ کی زندگی لے کر دکھائے، آمین. نہیں لے سکتا. ہارا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، کیا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں ہے. آمین. کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس آج ہم ان 15 منٹ میں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے. پیدائش میں سے بھی دیکھیں گے، پر ایک اور بھی خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ جیسے خدا کی مرضی کیا ہے. ہم بڑی دفعہ یہ سنتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے. میں اور پاسٹر صاحب ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کو کلام کے حوالے سے، اور بھی جو پہلو ہوتے ہیں زندگی کے، ہم ان کو کلام میں ہم لے کر آتے ہیں کہ کیا یہ پہلو کلام میں ملتا ہے، کیا یہ حصہ کلام میں موجود ہے. اگر تو وہ کلام میں سے مل جاتا ہے تو اس بات کا وزن ہے. ادروائز وہ بات، وہ کام بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. تو ہم جو ترازو سے ناپتے ہیں وہ کلام کہ کیا یہ بات اس کے مطابق ہے. مرضی تو ہم صرف کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو جاننا ہے، پر مرضی میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں، ہر دعا میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں خداوند تیری مرضی پوری ہو. آمین. پر جب وہ کرتا ہے نا، تو یسوع مسیح نے بھی کیا کہا، اے باپ اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. خواہش یسوع مسیح نے بھی ظاہر کر دی، پر ہم کیا کہتے ہیں آرام سے، خداوند تیری مرضی پوری ہو، ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. پھر جب وہ سب کچھ لیتا ہے نا، پھر ہم کہتے ہو وہ یہ کیا ہو گیا. خدا نے تو ایسا نہیں کہا کہ تو کسی چیز سے فراموش رہے گا، تجھ سے کوئی چیز لے لی جائے گی. پر وہ کیوں لیتا ہے؟ صرف ٹیسٹ کرنے کا. تو میں اور پاسٹر صاحب جب ڈسکس کر رہے تھے تو میرے دل میں ایک جملہ آیا کہ خدا کی مرضی تو ہماری زندگی میں ہوتی ہے پوری. یقیناً اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم آج یہاں پر جمع ہیں تو اس نے اجازت دی تھی، آج صبح ہی دے دی تھی، بلکہ بڑے سال پہلے دے دی تھی کہ آج ہم نے جمع ہو کے اسٹڈی کرنی ہے، شکر گزاریاں کرنی. تو یہ خدا کی مرضی ہے. پر خدا کی مرضی جو ہم نے اس کا رزلٹ نکالا ڈسکشن کرتے وقت، کہ خدا کی مرضی اس چیز میں شامل ہوتی ہے جس میں اس کا بندہ بھی خوش ہو جائے، اس کا بندہ خوش ہو. آمین. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ منہ بنا کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے خدا کی مرضی. خدا کی مرضی جی کی کہہ سکتے ہیں، خدا کی مرضی پوری ہے. وہ خدا کی مرضی ہرگز نہیں ہوتی. وہ کبھی ہمیں غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کبھی ہمیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. آمین. خدا کی مرضی اس چیز میں ہوگی جس میں ہم مطمئن ہوں. یہ ہے خدا کی مرضی. ہم خوش ہوں گے، ہم اداس نہیں ہوں گے. یسوع مسیح نے جب خدا کی مرضی پوری کی تو وہ خوش تھا، غمزدہ تو نہیں تھا، خوش تھا وہ. آپ نے اس بات کو اپنی زندگی میں چیک کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے اس بات کا کہ خدا کی اگر مرضی پوری ہوئی ہے تو کیا مجھے اس بات سے تسلی ملی ہے، میں مطمئن ہوں. اگر تو آپ مطمئن ہیں نا تو پھر وہ خدا کی مرضی، کیونکہ آپ نے فکر نہیں کی. آپ کو نقصان تو پہلی بات ہے وہ ہونے نہیں دے گا. اگر چیک کرتے وقت آپ پر تھوڑا سے ہارڈ ٹائم آ گیا ہے، سخت وقت آ گیا ہے، تو وہ اس میں رہنے نہیں دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ میں گرا رہنے ہی نہیں دے گا. آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، جب ہماری یہ کمپنی سٹاف کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل زیرو پہ آ گئی. اکثر میں نے چرچ میں شیئر کیا ہوا ہے. تو میں رات کو ہی ایک بہن ہے ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں خدا بس یہ جاننا چاہتا ہے، تفتیش کرتا ہے. لکھا ہے بادشاہ کا جلال معاملات کی تفتیش میں. مثال میں لکھا ہے خدا کا جلال رازداری میں. آمین.
خدا ہمیشہ رازداری میں رہتا ہے، یہ اس کا جلال ہے. جلال اس کا ظاہر ہوگا، وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے گا، یہ اس کا جلال ہے. اگر وہ ظاہر ہو جائے تو ہم ختم ہو جائیں. اتنا جلال ہے اس کا، اتنی روشنی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ نور ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ مثال میں لکھا ہوا ہے، سلیمان بڑی حکمت کی باتیں کہتے ہیں خدا کا جلال رازداری ہے. آمین. پر بادشاہ کا جو جلال ہے وہ معاملات کی تفتیش میں. جیسے سلیمان بادشاہ نے تفتیش کی کہ اصل ماں کون ہے، جو بچہ کاٹنے کی اجازت دے دیا، یا جو یہ کہہ رہی ہے کہ چلو اس کو دے دو، بس میرا بچہ کاٹو نا، اس کے 2 ٹکڑے مت کرو. یہ اس نے تفتیش کر لیا تو بادشاہ کا جلال ظاہر ہو گیا. آمین. تو خدا ایکچولی تفتیش کرتا ہے کہ کیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تیری مرضی پوری ہو، کیا یہ اس میں مطمئن ہے، خوش ہے. آمین. یہ صرف اوپر سے مجھے کہہ رہا ہے. وہ پورا الٹرا ساؤنڈ ایسا کرے گا نا کیمرے والا، بچ نہیں سکتے ہم. آمین. لیکن اگر ہم اس میں سے پاس ہو گئے تو انعام بھی بہت بڑا ہے. یقین کریں، ایسی تازگی ہے، ایسی راحت، ایسی خوشی ہے جو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی اگر ہم نے اس کی مرضی کو پورا کر دیا. باپ آسمانی کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے یسوع مسیح، صرف کیا کیا ہے، مرضی کو پورا کیا. تاج وہ خوش ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے. آمین. تو باپ کی مرضی پوری ہوگی. ہاللویہ. ہم نے اپنی زندگیوں میں بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں یا ہم ہار گئے. ہم نے کہہ تو دیا خدا تیری مرضی پوری ہو، تو کیا ہم اس میں کھڑے بھی ہیں، قائم بھی ہیں؟ پھر کرے گا خدا آپ کی مدد، کیونکہ خدا کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ بندہ جو ہے اس نے سارا کچھ مجھے پر چھوڑ دیا، اب یہ خود کام نہیں کر رہا. جب ہم خود کام کرتے پھر ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کام ہم سے ہوتا نہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. فور ایگزامپل میں اپنی بات کروں گا تو کئی ایسے پلانس میری زندگی میں ہوں گے. اب تو خیر وہ مسیح میں پورے ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم مسیح کو نہیں جانتے تھے تو ہماری جو راہیں ہیں نا کچھ اور تھی. وہ راہیں ایسی تھی جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی تھی، پر اب پتہ چلتا ہے کہ اس کی انتہا میں موت تھی، اس کی انتہا میں زندگی نہیں تھی، موت تھی. تو خدا نے ہمیں ایسے ہاتھ سے پکڑ کے یو ٹرن کر دیا. توبہ کرو، اپنا ہاتھ رکھو اور ہمیں اپنی مرضی کو پورا کرنے میں شامل کر دیا. بس یہ آج ہم نے، جیسے ہم نے ہر وینسڈے کوئی نہ کوئی خدا میرے دل میں بات ڈالتا ہے. 2 وینسڈے پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا یہ جان کر کرنا ہے کہ خدا کے لیے. آمین. تو پھر آپ کو غم نہیں آئے گا. میں نے اس کا تجربہ بڑا کیا. ہم نے انسان کے لیے کرنا ہی نہیں ہے تو کیسے ہم غم زدہ ہوں گے؟ جب ہم نے کسی نے ہمیں ناحق، ہمارا قصور بھی نہیں اور ہم پہ الزام لگا دیا تو ہم نے اس کو معاف یہ جان کر دیا کہ ہم نے اس انسان کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو خدا کے لیے کیا. آمین. تو کیسی خوشی ملتی، بڑی خوشی ملتی. اور وہاں پھر پولس رسول لکھتا ہے، خالی یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ کرے، وہ کہتا ہے کام کریں یا کلام کریں. دیکھیں دونوں کو لے آیا، دنیا کو بھی اور آسمان کی بادشاہی کو. آمین. دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں نا، جی جی. اور کلام کس لیے کر رہے ہیں؟ بادشاہی لینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اس نے کہا جو کچھ بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے یا کلام کرنا ہے، تو یہ جان کر کرنا ہے کہ خدا کے لیے. آمین. آپ کے سارے جو ہے نا سمٹمز، علامتیں بیماریوں کی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، جڑ سے اکھاڑ ڈالے. ایسا پیارا خدا ہے. بس ہم نے صرف اپنے کام اس پہ چھوڑ دینے. میں تو چھوڑ دیتی، کئی سالوں سے چھوڑ دیے. خداوند میں نہیں کچھ کر سکتی، پر تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی یقین ہے. اب یہ سنڈے کی بات ہے. سنڈے والے دن صبح کو پاسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا فون ایک جو بچوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ گم ہو گیا تھا، تو مل گیا گھر میں سے. اسی رات ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے تو فون ہمارا جو پاسٹر صاحب کا فون ہے وہ کہاں رہ گیا؟ کریم گاڑی میں. اور آپ کو پتہ ہے اگلے دن سگنل بھی نہیں آ رہے تھے، منڈے ٹیوزڈے سگنل نہیں آئے. پر مجھے یہ پتا تھا کہ فون گھر واپس آنا ہے. ہماری چیزیں مخصوص ہیں،
ब्लेस्ड है। आमीन। ये यकीन करना है कि हमारी चीजें क्या है, ब्लेस्ड है, वो हमसे नहीं कोई छीन सकता। जो छीनेगा उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, वो हिसाब दे नहीं सकता। मैंने पूरी रात देखा, फोन मुझे नहीं मिला, मैंने कहा शायद इधर उधर बच्चों ने कहीं रख दिया। सुबह 5 बजे मैंने पास्टर साहब को है, मैंने कहा आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, और मुझे लग रहा है जैसे गाड़ी में रह गया। वो भी उठ के देखने लगे। अब जिस फ़ोन से गाड़ी करवाई थी, जिस फ़ोन से हमने ड्राइवर को कॉल की थी, सब कुछ उसी फ़ोन में था, और वो फ़ोन हमारे पास नहीं। सब कुछ डिस्कनेक्ट। अक्सर मैं अपने फ़ोन से करवा लेती हूँ गाड़ी, तो अब पास्टर साहब जो है ना वो करवा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि दोनों के पास ऑप्शन होनी चाहिए। कई दफ़ा मैं ना फ़ोन से थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे फ़ोन से रेस्ट चाहिए, सबको कॉल्स के साथ कनेक्ट करना होता है, लेकिन तो भी हमने थकना नहीं। ये हमारा टेस्ट है। जो इब्लीस जो है वो हमारे मुंह से बातें निकलवाता है ना, उसी पे हमें बरकत मिलनी है, और उसी पे जो है हमें सजा मिल जाए। तो हमने देखना है कि क्या जो हम कहने लगे हैं ये किसी के लिए तरक्की का सबब है या ठोकर का सबब। अब हम बगैर सोचे समझे जब बोल देते हैं, तो जिस भी शख्स के सामने बोल रहे होते हैं उसके लिए मसीह ने जान कुर्बान कर दी। तो हमारे 2-3 अल्फाजों ने उसके लिए क्या कर दिया, ठोकर बना दिया। वो मसीह से कट सकता है। इसलिए मैं जितनी भी थकी हूँ, मेरे से कॉल मिस हो जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस बंदे तक पहुँच जाऊँ, किसी भी तरह राब्ता करूँ, कहीं उसने दुआ ना करवानी। बस मैं ये सोच के उसको कॉल करती हूँ कि ये किसी परेशानी में ना आए, इस तक मेरा राब्ता हो जाए। आमीन। तो गाड़ी में रह गया जी फ़ोन हमारा। अब सुबह 5 बजे हमने क्या किया, क्रीम ऐप की ये वैसे खासियत है कि फ़ोन अगर हमारे पास नहीं भी था तो पास्टर साहब के लैपटॉप में एक ईमेल आ जाएगी कि हमने इतने बजे ये राइड करवाई है, और ये उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, गाड़ी का नंबर मिल सकता है। अब हमने जब हेड ऑफिस में कराची में वो कर दी है कॉल, तो उन्होंने कहा कि आप कंप्लेन लिखवा दें, और जो नंबर आप चाहते हैं कि इस पर कॉल आए आपके रब्ता करने के लिए, तो वो नंबर पास्टर साहब ने मेरा नंबर दे दिया। अब 6 बजे 7 बज गए, हमने प्रे करके मैं रिलैक्स हो गई, मुझे पता था फ़ोन मिल जाना। अब जब कराची वालों ने कॉल की हेड ऑफिस ने, तो वो कैप्टन का नंबर स्विच ऑफ, सिग्नल भी नहीं है, नेट चल रहा था, नेट से उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा कैप्टन इज़ नॉट अवेलेबल, मैसेज आ गया। मैं फिर भी परेशानी हुई, ज्यों ज्यों हमें रिजेक्शन मिल रही थी, मेरे अंदर ईमान और बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगले 2 से 3 घंटे नहीं होने। पास्टर साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर गुम हो गया तो कोई नहीं, हम इस तरह करते हैं सिम नहीं निकलवा लेते हैं ताकि मेरे कॉन्टैक्ट्स जो है वो बहाल हो सके। मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं ऐसे, थोड़ी देर बाद आपका फ़ोन मिल जाना और फ़ोन घर आएगा। ये मैं वडियाई के लिए नहीं कह रही, घमंड नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ईमान कहाँ। यीशु मसीह ने कहा पतरस तेरा ईमान कहाँ है, वो ईमान नहीं हमने हाथ से जाने दे। ऐसे ही मैं 10 बजे हैं तो मैं नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, हम तो दुआ करके सारा काम करके, तो मैंने कहा फ़ोन मेरे हाथ में ही है, तो मैं पास्टर साहब के नंबर से मुझे कॉल आ गई। मैंने कहा पास्टर साहब आपके नंबर से कॉल आ गई। वही करीम वाले ने, गाड़ी वाले ने खुद ही, जो नंबर उसके पास हेड ऑफिस से कॉल चली गई, उसने मुझे कॉल की। मैंने कहा हाँ जी ये फ़ोन हमारा गाड़ी में घर कल रह गया था। उसने कहा मैं रात को भी ढूंढ रहा था, मुझे आपकी लोकेशन नहीं मिली। ठीक 1 घंटे बाद खुदावंद के वजह से वो फ़ोन घर छोड़ के गए। खुदा के नाम को सारा दिया। नया फ़ोन है, 1 हफ्ता हुआ है, आपको पता है सबको। वो फ़ोन गुम नहीं सकता, सिर्फ इस बेस पे काम शुरू होगा कि ईमान है या नहीं। मैं अक्सर ये कहती हूँ जो कुछ भी आप दुआ में मांगते हैं, आपने यकीन करना है कि वो हमें मिल गया, तो फिर वो मिल गया। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही, कोई परेशानी नहीं जा रही, काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पर आपने उस चीज़ में हिम्मत नहीं आना, तो वो काम होना है। एक ही लम्हा में भी हो सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, पर वो काम होना है। ये आपने मानना है कि वो काम होना है, आमीन, फिर हो जाए। आमीन। सारा जलाल मेरे यीशु को। अभी हम देखते हैं
پیدائش 2 باب اور اس کی 18 آیت۔ اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ دیکھ لیں گے، مجھے بڑی اس چیز سے ہوتی ہے، حالانکہ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، بہنوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، کئی بہنیں جب اکیلی جاتی ہیں وزٹس پہ تو بھائیوں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، پر خدا کیا کہہ رہا ہے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ خداوند نے کیا کہا؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، کیونکہ برکت کس چیز میں ہے؟ 2 میں۔ خدا نے برکت کس پہ ٹھہرائی؟ جب 2 متفق ہو، آمین۔ تو جو کچھ بھی وہ مانگیں گے مل جائے گا۔ اب ضروری نہیں ہے ہسبینڈ وائف متفق ہوں، پر متفق کرنے کے پیچھے ایک بھید ہے۔ ایک بھید یہ ہے کہ خدا ہمیشہ گواہ مانگتا، وہ کہتا ہے اگر تیرے خلاف کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو بتا گواہ کدھر۔ اب بندہ اکیلا ہی جا رہا ہے کہیں بھی، چلو ایونجلزم پہ نہیں، کہیں بھی جا رہا ہے تو گواہ کدھر ہے؟ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا یا اس نے کسی کے ساتھ کر دیا، ارادہ کر کے نہیں، ایسے ہی ہو گیا، تو پر خدا کیا کہتا ہے؟ گواہ کدھر؟ پاسٹر صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ راہ چلتے تو فاختہ کے انڈے کھا لینا پر فاختہ کو نہ کھا لینا، کام چلتے رہنا چاہیے۔ اب خدا اس چیز کی دلیل کیا دے رہا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے ہمیں پاک روح بھی دی ہے، مددگار۔ خالی مسیح بھی وہی ہے ایکچولی، پر ہر ایک بندے کا کام الگ ہے۔ کسی گھروں میں اسٹرکچر دیکھنا ہو نا تو جب وائف اکثر بیویاں بیمار ہو جائے نا تو گھروں کے نقشے بدل جاتے ہیں، مصیبت پڑ جاتی وہ ہے کس طرح سنبھالنا۔ تو مددگار اتنا ضروری ہے لائف میں، بہت ضروری ہے، اور اس پر غور کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں کہتی ہوں بالکل پریشان نہ وہ بہنیں وہ بھائی جن کے ہسبینڈ اور وائف ان کا ساتھ نہیں دے رہے، پر یہ یقین کر لیں کہ وہ ساتھ دیں گے تو کام سٹارٹ ہونا ہے۔ وہ یہ یقین کر لیں کہ آج میرا ہسبینڈ یا آج میری وائف، میرا شوہر، میری بیوی نہیں چل رہی پر میں تو چل رہی ہوں، تو ایک دن آئے گا کہ وہ بھی خدا کا گواہ بنے گا، گواہی دے گا خدا کے نام کی۔ جب خدا نے یہ لکھ دیا کہ اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے تو اگر اچھا ہوتا تو وہ اس کو ہائی لائٹ نہ کرتا، ایسے ہی چلنے دیتا سارا کام۔ آدم کو جب بنا جو دیا خدا نے تو ہوا تو نہیں ابھی بنی تھی، مددگار بھی بنا تو نہیں تھا، چل سکتا تھا کام، ویسے بھی چل سکتا تھا یا نہیں چل سکتا تھا؟ چل سکتا تھا، پر خدا نے کہا اچھا نہیں، تو آنے لگا جی اب مددگار، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ دیکھ لیں، مددگار اس کی مانند کم نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو نا کم سمجھتے ہیں، بیویاں اکثر اپنے آپ کو کم سمجھتی کہ شاید ہم ہسبینڈ جتنا کام نہیں کر سکتے، حالانکہ ہسبینڈ سے زیادہ کر سکتی ہیں، پر خدا نے کہا چلو زیادہ بھی نہ کرو، برابر، مانند۔ مانند کا مطلب ہے ایکول، بالکل برابر۔ برابر چلیں گے تو ایک کامیاب زندگی گزرے، کامیاب، آمین۔ ہر لحاظ تو جو تو وائف جابس کرتی ہیں ساتھ تو وہ بڑا اچھا کرتی ہیں، خالی ہسبینڈ کو نہیں پسنے دیتی، لیکن میں کہتی ہوں زیادہ دیر نہ کریں جب تک ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اب وہ کہے کہ اب میں بھی کروں گی اور تو اپنا کار تو میں اپنا، یہ غلط ہے۔ چلو ضرورت پڑ سکتی ہے وقت کے مطابق، پر اس میں سے نکل جائیں، دعا اٹھائیں کہ خدا ہمیں بزنس جیسی برکت۔ میں نے کبھی نہیں پاسٹر صاحب کو کہا، اکثر جب ہماری کمپنی جو ہے وہ 0 پہ چلی گئی تو ان کے پاس بہت زیادہ موقع بھی تھے، اتنے موقع تھے کہ اگر یہ سیلری پہ جاتے تو اس وقت بھی 1 لاکھ کے قریب ہی سیلری لگنی تھی، جتنا جو ان کی ایبلٹیز ہیں، لیکن مجھے تب بھی منظور نہیں تھا۔ آمین۔ میں نے کہا نہیں، جاب نہیں کرنی، خدا ہمارا مددگار مہیا کرے گا، اور خدا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک بھی کلائنٹ، جہاں پر اتنے کلائنٹ اور سارے کلائنٹ ہی کہیں ہم نے کام ہی نہیں کروانا، 0 سے 0۔ تو آج خداوند کے فضل سے سب کی دعاؤں کا، بچوں کی سٹرگل کا، ان کی اپنی سٹرگل کا، کچھ خدا نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ اگر وہ بزنس دیکھ رہے ہیں تو میں کلیسیا کو دیکھ سکوں، اگر وہ کلیسیا دیکھ رہے ہیں تو میں اور چیزوں میں جو ہے وہ کر سکوں کام۔ تو یہ صرف دونوں کے متفق ہونے سے،
हालेलुया। दोनों के एक बराबर काम करने से, हिम्मत हारने से नहीं, तब खुदा काम करे जब दोनों मिल जाए। और खुदा ने 19वीं आयत, खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के परिंदे मिट्टी से बनाए और इनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही इसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चपाइयों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। ये है जी पहला एनेस्थीसिया कायनात का, आमीन। दुनिया का पहला एनेस्थीसिया आदम को मिला, गहरी नींद। हालेलुया। आमीन। जब पसली में से पसली निकाली, आया एनेस्थीसिया। आमीन। और वह सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाए। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, और इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। क्यों नहीं शर्माते? क्योंकि उन्हें गुनाह का पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता था कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उन्हें बस ये पता था कि बाप आसमानी ने आना है और जो कुछ उसने हमें सिखाना है हमने वो सीखा। आज अगर हम इस दायरे में रहेंगे ना कि बाप हमें जो कहता है वो हमारे लिए अच्छा है, तो हम शर्माएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम हारेंगे नहीं। हमें बाहर से आके कोई बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें पता हो कि ये क्या बाप की आवाज़ है या मेरी आवाज़ है या अबलीस की आवाज़ है, तो हम नहीं शर्माएंगे, हम घबराएंगे नहीं। हमने यहाँ पर रहना है कि खुदा ने जो कुछ हमारे हक में कह दिया है वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। उसकी वजह से हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। ये मैं आपको यकीन से कहती हूँ, जो कुछ बाप हमारे लिए ठहरा देगा उसमें शर्मिंदगी नहीं। हमने यर्मिया में से एक स्टडी की थी कि खुदावंद मुहीब बहादुर की मानिंद हमारे साथ। लिखा है कि जो शरीर है उनसे कभी शर्मिंदगी फरामोश नहीं होगी। अगर तो कोई अपनी लाइफ में बार बार शर्मिंदगी का सामना कर रहा है तो वो खुदा की बात को नहीं मान रहा। अगर कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा, बाप आके उसको बचा लेता है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने ममसू को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो अपने परों में छुपा ले, मोहब्बत से कवर कर ले, ढांक देगा हमारे गुनाहों। हमने मसीह को कबूल करने से पहले कुछ ऐसे गुनाह किए हैं जो कि अगर हम किसी को बता भी नहीं सकते, पर खुदा ने क्या कर दिया, उनको अपने पाक लहू से ढांक दिया और हमें एक पाकीज़गी का लिबास पहना दिया। और वो कौन सा लिबास? जिसमें रहम है, तरस है, खुशी है, इत्मीनान है, सारी चीजें उसमें क्या है मौजूद। ये है वो लिबास, ये लिबास है जो हमें पहनाएंगे अगर हम पहने रखें। आमीन। खुदा आप सबको बरकत।